برائی ملے گی، اچھائی تو ملنے گی نہیں۔ یہ آپ نے ایک مثال دی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اپنی کمپنی اچھے لوگوں کے ساتھ بنانی چاہیے، انہی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن شریف میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت فرمائی گئی، تو اس لیے جب اللہ کے رسول کو اس کی ہدایت کر دی تو ہمہ شمہ کیوں اس کے ضرورت مند اور محتاج نہ ہوں گے۔ کتنا وقت ہو گیا جی؟ روکوں چلوں اور چلیں، تفسیر کا کم ٹائم مت کم کر دیجئے۔ الفصل الثانی عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی۔ رواہ مالک وفی روایت الترمذی قال يقول اللہ تعالی المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی جانتے ہیں بھائی، یہی حدیث قدسی ہو گئی، اللہ تعالی نے فرمایا میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے واسطے جو میری خاطر محبت کرنے والے ہیں، یہ واجب ہو گئی۔ تو اور میری خاطر محبت کر رہے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کر رہے ہیں، متبادلین بذل۔ یہ تو موطا مالک کی روایت ہوئی۔ ترمذی میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جلال اور عظمت کی خاطر جو محبت کرنے والے ہیں ان کے واسطے ایسے نور کے ممبر بنے ہوئے ہوں گے کہ جن ممبروں کے وجہ سے ان پر رشک کریں گے انبیاء بھی اور شہداء بھی۔ اس حالت میں انبیاء کو تو خود یہ مقام حاصل ہے، لیکن یہی ہے کہ بھئی قابل رشک ہے یہ۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ انبیاء اس مقام پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ انبیاء بھی یہاں اس پر رشک کریں گے، یہ ہوا حاصل۔ حالانکہ انبیاء کو تو خود بھی مقام حاصل ہے، وہ اللہ کی خاطر نہیں محبت کرتے اور کس کی خاطر کرتے ہیں، اس واسطے وہ بھی ان نوروں پر ہوں گے۔ لیکن بلکہ یوں کہا جائے کہ اس سے اور سمجھنے کے واسطے کہ انبیاء تو کوئی بہت اونچے مقام پر ہوں گے، مگر وہ جب ان ممبروں کو دیکھیں گے تو یوں کہیے کہ ان کو تو ایک تمام کمالات کا ایک اجر ان کو مل رہا ہوگا، اور یہ ایک اجر ہوگا خاص اس چیز کا، اور یہ اجر خود ایسا ہوگا کہ وہ اعلیٰ مقام پر ہوتے ہوئے دیکھ کر یوں کہیں گے کہ بھئی کتنی اچھی چیز ہے جو ان کو ملی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یغبط غبطہ کہتے ہیں رشک کرنے کو، یغبطہم نبیون اور شہداء، تو انبیاء اور شہداء بھی اس پر غبطہ کریں گے، رشک کریں گے، یہ ہے ہی چونکہ قابل رشک اپنی جگہ، یہ جو ممبر ان کو ملے ہوں گے۔ وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء يغبطهم الانبیاء والشهداء يوم القیامة بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم متحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فوالله ان وجوہہم ہونا چاہیے، اس میں پیش غلط لگ گیا، وجوہم نہیں، یہ لفظی غلط، وجوہہم دو ہاں ہوں گی، دو ہیں نہیں، ہاں تو یہاں ہماری کتاب میں گڑبڑ ہو گئی۔ وجوہہم ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ کیسی عجیب بات! تو ان کے اللہ کے نزدیک جو ان کا مرتبہ ہوگا اس کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتلا دیجیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے
کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے ان کے درمیان کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوگا، غیر ارحام بینہم، کوئی رشتہ داری ناتا نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں واپس، نہ وہ کوئی مال کا لین دین ہے کہ بھائی مال کی وجہ سے محبت ہے، کوئی وجہ نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی ان کی وجہ محبت کرنے کی نہیں ہے۔ فرمایا بخدا ان کے چہرے نور ہوں گے، نورانی کہنے کے بجائے نور فرمایا، یعنی اتنی نورانیت ہوگی کہ بس نور ہی بن جائیں گے، اور وہ خود نور کے اوپر ہوں گے۔ ان کو جب لوگوں کو ڈر ہوگا ہر طرح کا کہ آج کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں کوئی ڈر نہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ فرشتے پہلے ہی آ کے تسلی دے دیں گے، فکر نہ کرو آج تمہارا ہی دن ہے، تو اب کہیں کو ڈرنا؟ دوسرے ڈر رہے ہیں، یہ ڈر نہیں رہے، اور نہ ان کو غم ہوگا حالانکہ جبکہ لوگ غم کر رہے ہوں گے۔ اور آپ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء ولی سے بنا، اور ولی ولایت، اس کا مطلب کیا ہوا؟ محبت۔ تو اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے۔ تو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی عمل سے، علم سے، طریقے سے، جہاں جہاں یہ چیزیں پائی جائیں ان لوگوں سے یہ محبت اللہ کی خاطر ہو رہی، تو یہی ہے اولیاء اللہ۔ کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا خوب سن لو، اولیاء اللہ جو ہیں نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غم کرتے ہوں گے۔ بس 5 منٹ ہو گئے اوپر۔ یہ اس کے مناسبت سے مذکر لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی ایمان کی جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ پرانی بات کی کڑی ہے، کڑی میں کڑی ملانا، آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جوڑ سے جوڑ بٹھانا۔ تو ایمان کے جو مختلف حصے ہیں، مختلف کڑیاں ہیں، مختلف حصے، اس میں سے کون سا حصہ جو ہے ایمان کا وہ زیادہ مضبوط ہے؟ تو ابو ذر نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر تعلق قائم کرنا اور اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اس اللہ کی خاطر بغض رکھنا، یہ ہے ایمان۔ آج جس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کنزرویٹو مسلمان ہے، جہاں دیکھو بس کپڑا خرید رہے اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، کپڑا پہن رہے اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ اس کے مذاق اڑ رہا ہے، حالانکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب ایمان اللہ پر ہے کہ وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا رب ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی تندرستی دیتا ہے، مصیبتیں اسی کی طرف سے آتی ہیں، راحتیں اسی کی طرف سے ملتی ہیں، سب کچھ اسی کی طرف سے، تو پھر سارے معاملے میں بھی تو نظر اسی کی طرف جائے گی نا، کیونکہ دیا ہوا اسی کا ہے۔ بھائی پہن رہے لباس کس نے تم کو دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تھا تمہارا لباس۔ تو ساری چیزیں جب اسی کی ہیں تو آخر ہم کپڑا خریدتے ہوئے اور کپڑا پہنتے ہوئے اللہ کی طرف ذہن کیوں نہ جائے؟ اس لیے یوں دیکھیں گے کہ بھئی کون سا کپڑا مردوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے تجویز کیا ہے اور کون سے کپڑے کی اجازت عورتوں کو دی ہے، اور کس طرح کی کٹنگ جو ہے وہ مردوں کے لیے ٹھیک ہے، کس طرح کی کٹنگ عورتوں کے واسطے ٹھیک، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ تو جو دیکھے ان باتوں کا خیال کرے، کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بالکل سٹھیا گئے، سٹھیا ہوئے مسلمان ہیں، تو غلط، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان کی مضبوط کڑی یہی ہے کہ بھئی آپس میں تعلقات رکھو تو اس بنیاد پر کہ بھئی اس میں اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہوگی کہ نہیں، جس سے محبت کرو اس میں بھی اللہ کی رضا اور جس سے نفرت ہو اس میں بھی اللہ کی رضا، یہ ساری چیزیں۔ محبت اگر جذباتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو
اولاد کی محبت، بھائی اولاد کی محبت تو ہونی چاہیے نا، یہ مولوی صاحب کیا اولاد سے نفرت سکھاتے ہیں؟ بات وہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ محبت تو اللہ نے ہر ایک جانوروں کے دل میں بھی رکھ دی، اولاد کی محبت۔ تو اب سوال یہ ہے کہ محبت میں اندھا ہونا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، کیا چیز ہمارے بچوں کے واسطے مفید ہے اور کیا چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسی محبت پہ تو نفرت ہی نفرت اچھی ہوگی کہ آدمی محبت میں اندھا ہو جائے کہ نہ حلال کی تمیز رہے نہ حرام کی تمیز رہے، یوں پتہ نہیں کہ میرے بچے جو ہیں میرے ہاتھوں جہنم کا کندن بن رہے ہیں یا جنت ان کا ٹھکانہ بننے جا رہی ہے۔ اگر اتنی ہوش نہیں ہے تو بھی اس محبت کو اندھی محبت کہیں گے تو جانوروں کو بھی ایسی محبت حاصل ہے۔ اللہ نے انسان کو جہاں اس کو جذبات دیے تھے وہاں اس سے بڑھ کر اس کو عقل دی تھی کہ جذبات کو عقل کی رسیوں سے باندھ کے رکھنا۔ ایموشن جو ہیں اگر خالی ایموشنل رہے تو معلوم ہوا کہ عقل نہیں ہے، بے عقل ہو۔ اس لیے کہ جانوروں کو بھی عقل نہیں ہوتی، وہ بھی ظاہر ہے کہ جو جذباتی بات ہے، جو فطری بات ہے، اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لیکن وہاں وہی بات ہے، دیکھیے کنٹرول کرنے والی بات ہے، اور چونکہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھے کہاں سے، اس لیے کہ وہ تو رنگ ہی دوسرا چڑھا ہوا ہے ہمارے دماغوں پہ، تو سمجھیں گے کہاں سے۔ وہاں اس کو کنٹرول کیا گیا، نہ تو تم اتنے بہہ جاؤ کہ صاحب میاں اور بیوی کے جو حدود ہیں وہی پامال ہو رہے ہیں، نہ تو اتنا بہہ جاؤ تم۔ اس لیے کہا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویاں تو کیسی ہوتی ہیں؟ صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ تو ہیں نیک بیویاں۔ لیکن جن سے نافرمانی کا تم کو وہ لگا ہوا ہے کہ اللاتی تخافون نشوزہن، نافرمان ہیں بیویاں، بات نہیں سنتی، فعظوہن۔ تو اب یہ نہیں کہ بھئی کیا کریں، بھئی فیشن کے خلاف ہے بیوی کو کچھ کہنا، غلط ہے۔ جب تم کو قوام بنایا تو تمہاری ذمہ داری یہی نہیں کہ کما کے لا کے دے دو، بلکہ یہ بھی دیکھو کہ اخلاق اور کردار کیسا ہے۔ اگر بگاڑ ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرو، فعظوہن، نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، نصیحتیں کرتے 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 ایک بات کی حد ہوتی ہے، اس حد پر پہنچنے کے بعد محسوس ہوا ہو نرمی سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو فاہجروہن فی المضاجع، ذرا سا قطع تعلق کرو تاکہ ان کو ناراضگی کا احساس ہو۔ اگر نرمی سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اس ایک بے رخی اور بے توجہی اور دور ہونا جو ہے یہ کچھ اثر کر جائے۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں، بعض جو ہیں بغیر سمجھائے کے خود ہی سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ نصیحت کرے تو سمجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ نصیحت نہ کرو جب تک ڈانٹو نہ سمجھتے ہی۔ تو خیر یہ کہ فاجرہن فی المضاجع۔ اور اگر ابھی بھی اتنا بگاڑ ہے طبیعت کے اندر، سرکشی اتنی ہے کہ نصیحتیں بیکار ہو گئیں، یہ تعلق ختم کرنا جو ہے، تعلق ختم کرنے کو وہاں یوں نہیں کہا بول چالی بند کر دو، بلکہ یہ کہ میاں بیوی کا جو میل ہے اس میں کمی کر دو، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ تنبیہ ہو جائے۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر آپ ہلکی ان کو سزا دے سکتے ہو، غیر مبرج کلس حدیث میں آتے، ایسی سزا مت دینے بیٹھ جانا کہ جناب تم جاہل بن جاؤ، مارا ماری ایسے کرو کہ نشانات پڑ جائیں، ایسی نہیں، بہت معمولی ہلکی سزا، تو غیر مبرج کلس۔ اچھا صاحب، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع فإن اطعنکم، یہ آئی بات۔ یہ ساری بات کیوں تھی؟ اس لیے نہیں کہ صاحب ہمارے طبیعت کے خلاف چلتی ہے، لہذا طبیعت کے خلاف چلتی ہے تو مار مار کے برقوں سے نکال دیں گے۔ انہوں نے سمجھا کیا؟ اب جہاں وہ غصہ جب آ گیا، اب وہ غصہ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ معافیاں مانگ رہی ہے، وہ ہاتھ جوڑ رہی ہے، وہ رو رہی ہے، وہ گگا رہی ہے، وہ سفارشیں لا کے بٹھا رہی، مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی خاطر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے فرمایا فإن اطعنکم۔ اب اگر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اگر یہ صحیح راستے پر آ جاتی ہیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تم ان کے مقابلے میں کوئی چال نہیں چل سکتے،
یہ ہے حب فی اللہ بغض فی اللہ، کہ محبت ہے تو اللہ کی خاطر، اور اگر غصہ اور نفرت ہے تو اللہ کی خاطر. اپنی ذاتی جذبات اور خواہشات کو تابع کیا جانا چاہیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے. یہ ہے اصل ایمان. وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عاد المسلم اخاہ او زارہ قال اللہ تعالی طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنۃ منزلا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلم لوٹ کے آئے اپنے اذا عاد المسلم، جب کوئی شخص ایک مسلمان کی تیمارداری کرے، عیادت کرے، بیمار ہو گیا اس کو پوچھنے جا رہا ہے، او زارہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ بیماری ہو، چلو بھائی اچھا خاصا ہے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس تیمارداری میں اور اس زیارت اور ملاقات میں پیش نظر کیا بات ہے؟ اس کا مسلمان ہونا. اے بھائی کوئی اس کو کنٹرول کر لیجو بھائی تو اس کا مسلمان ہونا پیش نظر ہے اور کوئی بات نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اچھا کام تو نے کیا، طبتا بہت اچھا ہے تو، وطاب ممشاک تیرا چلنا بھی بہت اچھا، وتبوأت من الجنۃ منزلا اور جنت میں تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے تو ایک مسلمان سے ملنا، اس سے ملاقات کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ وطن کی، نہ زبان کی، نہ قومیت کی، نہ برادری کی، کوئی اس کے ساتھ کوئی کڑی اس سے جڑی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک مسلمان ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعصب ہے. مسلمان تو بڑے متعصب ہیں جی، بس یہ مسلمان ہی کو دیکھتے ہیں اور غیر مسلمان کو نہیں دیکھتے. بھئی یہ کس نے کہا غیر مسلمان کو نہیں دیکھنا؟ مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ دیکھنا ہے. کوئی نہ کوئی تعلق دنیا میں تو ہوا کرتا ہے. سمجھا؟ کہیں برادری کا تعلق ہے، کوئی نہیں کہا کرتا میاں یہ برادری کے تعصب ہے. کہیں زبان کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں کہتا کہ صاحب زبان کے معاملے میں متعصب ہیں. کہیں اسی طرح سے پارٹی کا مسئلہ ہے کہ صاحب یہ ڈیموکریٹک ہے، ریپبلکن ہے، کوئی نہیں کہتا کہ صاحب یہ متعصب ہیں. لیکن جہاں مسئلہ آتا ہے مذہب کا اور مذہب کی رعایت کا مسئلہ آتا ہے فوراً کہہ دیتے ہیں متعصب ہیں، بڑے تنگ نظر ہیں. ہے کہ نہیں؟ تو بتائیے. وعن المقدام ابن معدی کرب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ. مقدام ابن معدی کرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کو خبر کر دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خوشی ہوگی. تو ایک آدمی مجھ سے محبت کرا، بتا دو تم اس کو، اچھا ہے، اس کا بھی دل خوش ہوگا. اور اگر وہ اس کو تم سے محبت نہیں، تمہاری اسی طرح سے وہ بھی محبت کرے گا، دو طرف سے محبت ہو گئی تو یہ اس سے فائدہ ہوگا. وعن انس قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس فقال رجل ممن عنده انه لاحب هذا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلمته؟ قال لا. قال قم اليه فعلمه فقام اليه فعلمه فقال احبك الذي احببتني له. قال ثم رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے اپنے پاس والے سے یوں کہا، اپنے پاس والے سے مطلب جو پاس بیٹھا تھا، آپ کے مجلس ہے، مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا تو جو یہاں بیٹھے تھے لوگ ان میں سے ایک آدمی نے پاس والے سے کہا اس آنے والے کی طرف اشارہ کر کے میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، مجھے یہ آدمی بہت پسند ہے اللہ کے واسطے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، معلوم ہو گیا آپ کو. آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتلا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اور جا کر اس کو یہ بات بتلا دو.
کہ تم اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو۔ چنانچہ یہ آدمی کھڑا ہوا اور جا کر اس کو بتلایا کہ بھائی میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کیا بات کہی؟ اس نے کہا تجھے بھی وہ ذات محبت کرنا، تیرے سے بھی وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تم نے مجھ سے محبت کی ہے۔ کون؟ یعنی اللہ۔ اچھی دعا دی کہ تیرے سے بھی وہ ذات محبت کرنے لگے جس کی خاطر تم نے مجھ سے محبت کی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص واپس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے بتا دیا کہ اس نے مجھے یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ شامل ہوگے اور جو کچھ تمہاری محنتیں ہیں اس کا صلہ تم کو ملے گا۔ یہ آپ نے فرمایا، یعنی جو چیز تم نے چاہی ہے، جو ثواب تمہیں درکار ہے اس سارے معاملے میں، وہ ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ یہ تعلق جب اللہ کی خاطر ہے یہ تعلق قائم دائم رہے گا قیامت میں بھی، اللہ اس کی رعایت فرمائیں گے۔ وعن ابي سعيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے کیا فرمایا، تمہارا ساتھ اور تمہاری دوستی، تمہاری کمپنی ایک مسلمان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ وہی یوں کاروباری تعلق، پڑوس کا تعلق، سفر کا تعلق کسی سے بھی ہو جائے، لیکن جس کو دوستی کہتے ہیں، جس کو کمپنی کہتے ہیں، جس کو ساتھ کہتے ہیں، جس کو ایک یہ گروپ کہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ بننا چاہیے؟ مومن کے ساتھ۔ اور تمہارا کھانا جو ہے بس وہ تو ایک متقی آدمی ہی کھائے۔ ظاہر کھانا کیوں کھائے گا؟ اس لیے کہ اس کا آنا جانا ہے ہمارے پاس ہے، تو ہمارے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ کون شریک ہے؟ متقی شریک ہے، وہ جب آتے جاتے ہیں وہی کھاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اسی لیے کسی کے یہاں جب کھانا کھائیں تو آپ دعا کیا سکھلائی ہم کو؟ دو دعائیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، اے اللہ اس کو کھلا جس نے ہم کو کھلایا اور اس کو پلا جس نے ہم کو پلایا۔ ایک تو دعا یہ۔ دوسری یہ اکل طعامکم الابرار وافطر بکم الصائمون ونزلت بكم وحفت بكم الملائكة وحفت بكم الملائكة ونزلت عليكم الرحمة، کہ تمہارا کھانا ابرار کھائیں۔ ابرار جو ہیں وہ کون؟ بڑے اونچے درجے کے ولی، صالح، متقی، اللہ کے خاص بندے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ تمہارے یہاں آنے والے جانے والے، تمہارا کھانا کھانے والے کون لوگ ہوں؟ ابرار ہوں۔ وَأَفْطَرَ بِكُمُ الصَّائِمُونَ، اور تمہاری وجہ سے روزے داروں کو افطار کرنا نصیب ہو، اور اللہ کی رحمتیں تمہارا احاطہ کریں، اور فرشتے جو ہیں وہ تمہارے اوپر اتر کے آئیں۔ کتنی اچھی دعا ہے کھانا کھانے کی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی نبی کو واقعی ہزاروں کیا بل ان گنت رحمتیں آپ کی ذات پر ہوں، کیسی کیسی دعائیں سکھلاتی ہیں آپ کو۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوا کرتا ہے۔ دین سے مراد یہاں میں نے طریقہ اس لیے کیا کہ بھائی نظریہ، فکر، سوچنا، سمجھنا، چال ڈھال، اس میں دوست کا اثر آتا ہی ہے نا۔ جس کے ساتھ ہر وقت بیٹھو گے اس کا رنگ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا، یہی مطلب ہے۔ المرء اور خلیل کے لفظ ہیں، یعنی تو نہیں بھائی ہر ایک تعلق والے کا اثر پڑ جائے گا۔ خلیل کا مطلب یہ کہ جس سے قلبی تعلق ہے، جگری دوست، جس کو ہمارے یہاں ٹھیٹ اردو میں کہتے ہیں لنگوٹیا یار، یہ ہوا۔ تو جو جگری دوست ہے اس کے طریقے پر آدمی ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے تم میں سے ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کس سے جگری دوستی کرنے جا رہا ہے، دیکھنا چاہیے۔ اچھا آدمی ہے بے شک اس سے دوستی کر لو، اور اگر آدمی غلط ہے تو اس سے ہمیں احتیاط ہی برتنی چاہیے، کیونکہ اس کا اثر تمہارے اوپر نہ پڑے۔
اب آج کل اس ملک میں چونکہ دوسرے مذاہب والوں سے بھی واسطہ ہے، تو جیسے آپ شیعوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کو اور کوئی مسئلہ معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن جو سنیوں کے خلاف جو باتیں ہو سکتی ہیں ان کو پڑھائے جانے کی اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں معلوم. انہی سے اگر ان کا مسئلہ پوچھ لو کہنے لگے ہمیں نہیں پتا. ارے بھائی اتنی ساری باتیں تمہیں معلوم ہے، ایک سنی کو بھی پتا نہیں، تمہیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ ہم تو یعنی آخر ہم نے بھی تو اپنی عمر گزاری ہے پڑھنے، جو جیسے کچھ بھی اللہ نے توفیق دی کتابیں پڑھنے کی، ایک بھی بات نہیں ملنے کی وہ کتابوں، وہ ہم سے پوچھ لو سنیوں کے خلاف، لیکن ان سے خود اپنا مسئلہ پوچھ لو نہیں معلوم. ایسی حالت ہم سب کی ہو رہی ہے. اس ملک میں آگے اپنے مطلب کے مسئلے خوب معلوم ہے، اور جو مسئلے مطلب کے نہیں ہیں اس میں ہیں ہی کورے. چنانچہ یہ کہ صاحب عیسائیوں سے شادی کھانا بالکل جائز ہے، اور شادی کرنا جائز ہے، ان کے ذبیحے جو ہیں وہ جو ہیں وہ کھانا بالکل درست ہے. یہ سارے مسئلے خوب معلوم ہو گئے. سوال یہ ہے کہ یہاں اس حدیث کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر دوستی کے بارے میں یہ ادب ہم کو سکھلایا، دیکھو اس بات کا خیال کرنا کس سے تمہاری دوستی ہو رہی ہے، تو بتائیے کہ شادی جو ہے وہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی گہرا تعلق ہے. مانا دیکھا جائے کس سے ہماری شادی ہو رہی ہے. عقیدے کا اتنا بڑا فرق، جس کا عقیدہ ہر صورت میں کفریہ ہے. عقیدے کو تو کفری ہے نا، اسلام تو نہیں کہیں گے، عقیدہ کفر کا ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ اعمال کی جڑ ہوتی ہے. تو اس واسطے جب عقیدہ مختلف ہے تو پھر اس صورت میں نباہ ہوگا کیسے؟ یا تو تم جل مل یا پھر وہ جل مل، نہ تم مسلمان نہ وہ کرسچن، کس کام کے دونوں کے دونوں. اس واسطے اگر پکا کرسچن ہے تو وہ صلح کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا کسی مسلمان سے، اگر پکا مسلمان ہے تو وہ صلح ہی نہیں کرے گا. لازمی بات ہے. رہ گئی بات یہ کہ آخر قرآن میں پھر اجازت کیوں دی؟ اللہ میاں کو پتہ نہیں تھا؟ یہ بات نہیں ہے. میں نے پہلے بتلایا تھا کہ بھائی اصل میں 3 صورت ہیں، 3 افراد: مسلمان، اہل کتاب، پکا کافر. یہ 3 ہے کہ نہیں؟ اب اس مسلمان کو جو ہے اس کو مثلا شادی کرنی ہے، اور کوئی اور ہے نہیں، یا تو یہ ہے یا یہ ہے. اس مسلمان کے واسطے یا یہ ہے یا یہ ہے، اور تیسرا کوئی ہے نہیں. کیا کرے؟ اس لیے کیا ہوا کہ بھائی تم اس پکے کافر سے مت کر لینا جو نہ اللہ کا نام سنے ہوئے ہے، نہ رسولوں کا نام سنے ہوئے ہے، نہ آسمانی کتابوں کا اس کو کوئی علم ہے ذرا برابر کو. اس کے مقابلے میں تو یہی غنیمت ہے. یہ تھی بات. اس کا مطلب یہ کہاں سے نکال لیا کہ صاحب اگر مسلمان اور کرسچن اور مسلمان اور یہودی جو ہیں وہ ہوں سامنے تو ہم مسلمان کو دھکا دے دیں گے، اس کو یہودی کو اور اس کو جو ہے عیسائی کا ہاتھ پکڑ لیں گے. یہ مطلب کہاں سے نکلا؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ اپنے مطلب کے خاطر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر تو ہم میں سے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا احکام کا ماہر ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو وہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کی رائے کو اللہ نے پسند فرمایا مختلف جگہ، اور قرآن حکیم میں وہی حکم اتار دیا جو حضرت عمر کہہ رہے تھے. یہ امتیاز حاصل ہے حضرت عمر کو. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيرٌ وَلِي وَزِيرَانِ. ابو بکر و عمر، ہر نبی کا ایک وزیر ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ہارون علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. تو وزیر وزر سے ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اسی لیے وزیر بنا. وزیر کہتے ہیں جو بوجھ اٹھانے والا. تو حکومت کا بوجھ جو ہے وہ کون اٹھائے گا؟ اٹھاتا ہے وزیر ہی اٹھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيرٌ، ہر ایک نبی کا ایک وزیر ہوتا ہے، اور میرے تو 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے. ظاہر ہے کہ آپ اگر قرآن اور حدیث کی آیتیں اور قرآن اور حدیث جن کے سامنے ہے اور ان کو سامنے رکھنے کے باوجود اگر وہ کوئی حکم دے رہے ہیں تو یوں نہیں کہا جائے گا ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی بس ہم ہی سمجھ والے ہیں.
انہوں نے تو حکم دے دیا تھا نہیں 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 نہیں، جن سے شادیاں کر لی ان کو چھٹی کرو. یہ بھی نہیں کہا کہ اور مت کرنا، یہ کہا نہیں جن سے کر لی ہیں شادیاں ان کی چھٹی کرو. اور لوگوں نے اقتدا کی، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری نے اگر ان سے کچھ آرگومنٹ کی بھی تو حضرت عمر کو اس کی ناگواری ہوئی. ان کی حالانکہ پاس لحاظ بہت تھا ابو ذر غفاری کے مرتبے کا اور ان کے زہد اور قناعت کا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ابو ذر تم یہ نہیں سمجھتے کہ تمہارا مقام کیا ہے؟ لوگ تمہاری اقتدا کریں گے، لوگ تمہیں حجت میں پیش کریں گے، اس بات کو نہیں تم دیکھتے. تو یہاں تک آتا ہے روایتوں کے اندر. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بات میں حضرت عمر کی رائے نہیں تھی، بلکہ حضرت عمر مزاج شریعت کو، مزاج اسلام کو سمجھ کر وہ بات کہہ رہے تھے. ایک ہوتا ہے ایک مثال میں اور دیتا ہوں. اچھا صاحب سنیے، جمعہ کے دن کے بارے میں قرآن شریف میں کیا آیا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان دی جائے جمعہ کے دن، چل پڑو تم اللہ کی یاد کی طرف اور بزنس ویوپار چھوڑ دو. یہ ہو گیا. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو گئی اب کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھیل جاؤ زمین میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ ہے نا حکم. کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد سے باہر نہ جائے اور وہ وہیں بیٹھا رہے اللہ اللہ کرتا رہے اور عصر کی نماز بھی وہیں پڑھ لے تو کیا کہیں گے آپ؟ اس نے غلط کیا ٹھیک کیا؟ جی صحیح کیا نا؟ تو کیا مطلب ہوا پھر اس آیت کا؟ کوئی کہنے لگے دیکھو جی کتنا غلط کر رہا، یہ بیٹھا مسجد میں، اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جو نماز ہو جائے بھاگ پڑو یہاں سے، یہ بیٹھا ہی ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. اس آیت کے معنی یہ ہے کہ بھئی جب تم کو بلایا تھا تمہاری چھٹی بھی تو ہونی ہے. اگر یہ ہوتا آ جاؤ اور یہ نہ ہوتا کہ بس اب چلے جاؤ تو اس کا مطلب تو یہ کہ بیٹھ گئے بس بن کے. یہ تو یہ بات ہوئی. اس لیے تم کو بلایا گیا تھا جس کام کے لیے، جب وہ کام ہو گیا تو اب تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، ناجائز نہیں ہوگا جانا. اور یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ چونکہ یہودیوں کے یہاں پورا دن جو ہوتا ہے، پورا دن کیلنڈر کے لحاظ سے وہ پورا دن اللہ کے واسطے تھا، اس میں کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ نہیں تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اذان ہو تو آ جاؤ، نماز ہو تو چلے جاؤ. یہ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی وہاں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا چاہے، اللہ اللہ کرنا چاہے، عصر کی نماز تک بیٹھا رہے تو آپ کہیں گے یہ تو گناہ کر رہا. وہی بات یہاں بھی ہے کہ اجازت دی گئی تھی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب آپ یوں میں نہ دیکھیں کہ بھائی مسلمان اور غیر مسلمان کے اندر کیا فرق ہے، ایک مسلمان کے ذبیحے اور غیر مسلم کے ذبیحے کے اندر کیا فرق ہے. یہ تو ایسی بات ہوگی بھائی جب طے کر لیا کہ کھانا ہی ہے تو پھر اب آپ کے کسی کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک حدیث اور پڑھ لیں جلدی سے. وعن یزید ابن نعام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آخر رجل الرجل فليسأل عن اسمه واسم ابيه وممن هو فانه اوصل للمودة. یزید ابن نعام سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی آدمی سے تعلق شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس کا نام پوچھے، اس کے والد کا نام پوچھے کہ بھئی کہاں سے ان کا تعلق ہے. ممن ہوا کا مطلب یہ یعنی کون سا قبیلہ، کون سی برادری، کہاں وطن ہے وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت کو زیادہ جوڑنے والی بات ہے. تو آداب بتلائے گئے کہ پہلی بات کیا ہونی چاہیے، پوچھو نام کیا ہے. تو پورا تعارف انٹروڈکشن ہو جائے تو یہ اچھا ہے. میں ویسے ہی کسی کے ناک نقشہ دیکھا ان کا بہت اچھا لگ رہا ہے، آدمی سبق ہو گئی دوستی. بھائی نام بھی تو پوچھ رہا ہوں ان سے، کچھ انٹروڈکشن. $4,799. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث. عن ابي ذر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون اي الاعمال احب الى الله تعالى قال قائل الصلاه والزكاه وقال قائل الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. ابو ذر
غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے یا اچھے اعمال کون سے ہیں؟ یہی ہوگا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ، اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت تو مسلم ہے اور معروف ہے دین میں، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ نماز اور زکوٰۃ۔ وقال قائل، ایک اور کہنے والے نے کہا کہ الجہاد۔ ان کا کہنا بھی ایک لحاظ سے یوں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ نماز کی جو اہمیت بتلائی قرآن شریف میں جو جس طرح سے اس کا ذکر آیا، تو اس سے تو نماز اور زکوٰۃ کے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آخر اتنے سینکڑوں دفعہ قرآن شریف میں آیا ہے، تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور جہاد کو جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ السنامہ الجہاد، کہ یہ دین کی کہ جو ٹاپ کی جو چیز ہے وہ تو جیسے ہوتی ہے نا کہ پہاڑ ذروہ، جو پہاڑ بالکل ٹاپ پہ، تو وہ جو ہے اس کو ذروۃ السنامہ ہے، آپ نے فرمایا جہاد ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک صحابی نے کہا کہ سب سے اچھا عمل بھی پھر وہی ہوگا اللہ کے نزدیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل جو ہے وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہی نبی کی شان ہے کہ ایسی بات فرما دی کہ جس میں یہ ساری چیزیں خود بخود ہی آ گئی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی کسی چیز کو اور کسی آدمی کو پسند کرو تو اللہ کی خاطر اور ناپسند کرو تو اللہ کی خاطر۔ تو اب ظاہر ہے کہ نماز بہت اچھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کیوں اچھی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اسی طرح کسی آدمی سے تعلق کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ کسی چیز سے یا کسی آدمی سے اگر ناراضگی ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے ہماری ناراضگی سے۔ یہ ہے ساری بات۔ تو آپ نے یہ اصولی بات بتلا دی۔ تو حب فی اللہ، اللہ کی خاطر ہی چیزوں سے اور لوگوں سے محبت کرنا، اور اللہ کی خاطر ہی ان سے نفرت۔ وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بندے نے جب اللہ کے ایک بندے کی عبدن للہ اللہ کی خاطر، یوں کہیے اللہ کی خاطر کسی بندے سے اس نے محبت کی، اس نے اللہ عز و جل کا اکرام کیا، کیونکہ جب ظاہر ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کر رہا تو اس کا مطلب یہ اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہے، تو اس نے جب اللہ کی بڑائی کا اظہار کرے گا تو اللہ تو اس سے راضی ہوں گے۔ وعن اسماء بنت یزید انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم قالوا بلى یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کیا میں تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتلا دوں کہ کون اچھے ہیں؟ بالکل مختصر یوں کہیے کہ ایک اسکیل ہاتھ میں دے دیا کہ اس اسکیل سے تم دیکھ لو گے، اور بہت ہی مختصر ہے وہ، کہ اس سے سمجھ جاؤ گے کہ بھئی کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر کون آدمی اچھا ہے، کیا ہے اس کا معیار۔ تو لوگوں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہیں کہ جب وہ دیکھے جائیں تو اللہ یاد آ جائے، جن کے دیکھے سے اللہ یاد آئے وہی دراصل اچھے لوگ ہیں۔ کتنی عجیب بات بتائیے۔ ہاں
تو اس کا مطلب دیکھنے سے اللہ یاد آنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اس کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری وہ تو چھپ نہیں سکتی، وہ ظاہر ہو کے رہتی۔ کیا ہے وہ فارسی میں کہ مشک آنس کہ ببویت نہ کہ بگویت؟ مشک تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی خود اس کی خوشبو پھوٹ جائے، کہنا تھوڑی پڑے کہ یہ مشک ہے، کہنے کی چیز ہے وہ تو اس میں تو خود خوشبو ایسی نکلے گی کہ صاحب وہ اس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ خوشبو والی چیز ہے، مشک ہے۔ تو پرفیوم، جیسے کل خطبے میں بھی پتہ نہیں کیا مضمون آیا تھا، میں نے کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر کوئی پرفیوم لگا کے آئے تو اس کو بتانے کی تھوڑی ضرورت ہے، دیکھو بھائی میں اس طرح لگا کے آ رہا ہوں، ارے بھائی وہ تو خود ہی خوشبو ہے، اس کی مہکیں گی اور لوگ سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح سے دراصل ایمان کی بات ہے، اگر ایمان ایکٹیو ہے اور اسٹرانگ ہے تو ناممکن ہے کہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن جو ہے اس کی خوشبو اس میں نہ پھوٹ، تو وہ خوشبو جو ہے وہی بتائے گی کہ بھئی یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئیں گے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول هذا الذی كنت تحبه فی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بندے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک تو رہتا مشرق میں دوسرا رہتا مغرب میں، اتنا تو فاصلہ ہے، مگر محبت ہے دونوں میں صرف اللہ کی خاطر، کوئی بات اس کی سنی ہوگی کہ بھئی دین کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، سمجھ میں آئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اب جان نہ پہچان لیکن ان سے محبت ہو گئی، تو ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن ایک ساتھ اکٹھا کر دیں گے اور فرمائیں گے یہ ہے وہ شخص جس سے تو دنیا میں میری خاطر محبت کرتا تھا، تو اس محبت کی اتنا خیال کیا جائے گا۔ وعن ابی رزین انه قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلك على ملاك هذا الامر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة عليك بمجالس اهل الذكر واذا خلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله وأحب في الله وأبغض في الله يا بارزين هل شعرت أن الرجل إذا خرج من بيته زائرا أخاه شيعه 70,000 ملك كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا إنه وصل فيك فصله فإن استطعت أن تعمل جسدك في ذلك فافعل۔ ابو رزین یہ کنیت ہے، ان کا اصل نام ہے لقیط ابن عامر ابن صبرہ العقیلی، یہ صحابی ہیں، تو ابو رزین ان کی کنیت ہے۔ انہوں نے کہا اوپر جو ابو امامہ کی روایت جو حدیث ہے یہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو باندھ لیے تھے؟ ابو امامہ نہیں، وہ تو ابو لبابہ ہیں، لبابہ، ابو لبابہ۔ اچھا صاحب، تو ابو رزین سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں جڑ کی بات بتلا دوں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ باٹم لائن انگلش میں بولتے یہی ہے اصل مطلب کیا ہے ملاک، اصل کہتے ہیں کہ اس چیز کو کہ جس سے کسی چیز کو طاقت اور سہارا ملے، جیسے درخت ہے تو وہ جو تنا ہے وہ اس کو وہی اسی پر ٹھہرا ہوا ہے درخت، تو یہ بھی ملاک ہے، کوئی بھی چیز جس سے سپورٹ مل رہی ہو اور اس کی وجہ سے وہ چیز ٹھہرتی ہو اس کو ملاک بولیں گے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ بھائی جڑ کی بات، کہ میں کیا تمہیں جڑ کی بات نہ بتلا دوں اس دین کی، اسلام کی اور شریعت کی، کہ جس کے ذریعے سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پالو؟ تو ظاہر ہے کہ صحابی تو ایک دم شوق سے متوجہ ہوں گے، مگر آپ نے فوراً فرمایا
کیا کرنا ہے تمہیں؟ علیک بمجالس اہل ذکر، ذکر والوں کی مجلس کو لازم کر لو، یعنی ان میں جانا آنا، وہاں بیٹھنا، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ سب اہل ذکر وہی ہوں گے۔ اور ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت، کیونکہ صحبت کا رنگ جو ہے وہ بہت اچھا اور گہرا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ تو ہے بھائی، آپ نے مثل سنی رکھی کہ بھائی خربوزہ خربوزہ کا رنگ پکڑتا ہے، بہت جلدی اثر ہوتا ہے اس کا اور بہت گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی انسان کا معلم اور مربی اور ٹرینر جو ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ کتابیں جو ہیں یہ تو ہیلپ کرنے والی ہیں۔ تو جب انسان کو دیکھا کہ بھئی اس کا رنگ ڈھنگ یہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اہل ذکر کی مجلسیں جو ہیں، مطلب مراد ہے ان کی صحبتیں۔ اور جب تم تنہائی میں ہو تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جتنا بھی ہو سکے اس کو تر رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کر رہے اور مجلسیں ہیں تو اہل ذکر کی مجلسیں ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر تو پورا رنگ آ جائے گا اللہ کی باتوں کا۔ اور اللہ کے خاطر جو ہے وہ چیزوں سے محبت کرو اور اللہ کی خاطر جو ہے نفرت کرو۔ اے ابو رزین، کیا تمہیں پتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے اللہ کی خاطر، یہاں مطلب وہی ہے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ چلنے والے مشایعت، شیعہ یشیع کہتے ہیں کسی کے ساتھ چلنا۔ مثلا آپ جا رہے ہیں اسٹور کو، کہنے کہ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، یہ مشایعت کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ کون؟ 70,000 فرشتے۔ تو اب یہاں تھوڑی سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب یہاں تو ایک بھی نہیں چلتا، لیکن وہاں 70,000 فرشتے جا رہے ہیں۔ اللہ ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، سب کے سب اس پر رحمت کی دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں، یصلون علیہ کا مطلب، اور کہتے ہیں پروردگار اس نے آپ کی خاطر جوڑا ہے، کیونکہ جب ملنے کے لیے جا رہا ہے تو تعلق قائم ہوگا، محبت ہوگی اور جوڑ پیدا ہوگا، آپ اس کو جوڑ کے رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے جسم کو اس پر کاربند بنا سکو تو ضرور اے ابو رزین کرو، یعنی ان باتوں کی پابندی۔ تین باتوں کی ہو گئی، ایک تو یہ کہ مجلسیں جو ہیں اہل ذکر کی، اس میں جانا آنا اور بیٹھنا اور وقت گزارنا، دوسرے یہ کہ خلوت اور تنہائی ہو تو جتنا ہو سکے اللہ کی یاد اور تسبیح اور ذکر ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ کی خاطر محبت اور اسی کی خاطر نفرت۔ وعن ابی ہریرہ قال كنت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لعمدا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد لها ابواب مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري فقالوا يا رسول الله من يسكنها قال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتلاقون في الله۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ستون ہوں گے، کہیں کہ پلرز، کالمز، کہیں کہ ہوں گے یاقوت، پورا پلر جو ہیں یاقوت کے، اور وہ پلر بھی کیسے ہوں گے میاں؟ ان پر جو ہے وہ کمرے بنے ہوئے ہوں گے، روم، غرف، کہیں کہ ہوں گے وہ رومز زبرجد کے۔ زبرجد بھی بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے ہرے رنگ کا، اور فرمایا کہ وہ اس کے دروازے ہوں گے کھلے ہوئے اور ان میں سے روشنی نکل رہی ہوگی، کیسی؟ جیسی کہ ایک چمکدار ستارہ جیسے چمکتا ہے، اس طرح سے روشنی اس میں سے نکلتی ہوگی۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون رہے گا ان کمروں میں؟ اتنے زبردست کہ یاقوت کے کالم ہیں
ان کے اوپر روم بنے ہوئے ہیں زبرجد کے، اور اس میں سے روشنی اس طرح نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو ان میں بیٹھیں گے۔ کیا جی 12 بج رہے ہیں، رک جائیں تاکہ 15 منٹ کے بعد پھر تفسیر شروع ہو، 20 منٹ کے بعد۔ ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، اس میں قطع تعلق اور لوگوں کی چھپی باتوں کے پیچھے پڑنے سے روکا گیا۔ بھید لوگوں کے کیا ہیں، راز کیا ہیں لگے ہوئے ان کے پیچھے، اس سے روکا گیا ہے۔ روکنا اس سے متعلق حدیثیں آ رہی ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا او يعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لے 3 راتوں سے زیادہ، یعنی 3 دن، اور حالت یہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے ملیں کہ اس کا منہ ادھر کو، اس کا منہ ادھر کو۔ یہ کوئی بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس طرح تو ملنا جو ہے کہ ضیق کی زندگی ہے، اور ان میں بہترین آدمی دونوں میں وہ ہے کون؟ جب ان میں تعلق نہیں ہے، قطع تعلق ہوا تو اب آخر جس کو کہتے ہیں نا ریکنٹینیو تو ہوگا نا بھائی، کیسے ہو، کون گلے میں گھنٹی باندھے؟ فرمایا ان دونوں میں بہترین وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرے، کیونکہ جب سلام کرے گا تو قدرتی طور پر اس سے جو ہے وہ قطع تعلق ختم ہو کر تعلق قائم ہوگا۔ اچھا صاحب، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی حدیثیں جب تک اس کی وضاحت نہ ہو جائے لوگ پھر وہ اس کا مطلب ہی غلط لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس طرح کے قطع تعلق جو ہیں وہ ہماری کسی دنیاوی باتوں کی وجہ سے ہوئی ہو، اور یا پھر اس سے جو ہے دوسروں کے حقوق اور معاملات یا ایک دوسرے کے حق اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی وجہ اخلاقی ہے، کوئی وجہ دینی ہے، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ صاحب وجہ موجود ہے اور آپ جو ہے 3 دن کے بعد السلام علیکم جا کے مل لیں۔ بھائی لڑے تھے کوئی دنیا کے واسطے تھوڑی تھی، اپنی ذات کے لیے تھوڑی تھا، یہ دین کے واسطے تھا۔ جب تک کہ وہ برائی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برائی کی اور اس کی وجہ سے اگر تعلق ختم کیا ہے تو وہ برائی دور کرے، اس کے بعد تعلق ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ وہاں 3 دن کے قید اس صورت میں نہیں، کیونکہ وجہ موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی گناہ کبیرہ کیا، اب وہ جب تک چھوڑے گا نہیں اس سے تعلق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اسی وجہ سے تعلق ختم کیا گیا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ نہیں چھوڑتا، وہ تو اصرار کیے چلے جا رہا، ہم 3 دن کے بعد جا کہیں السلام علیکم، اس لیے کہ حدیث میں کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دین کے خلاف باتیں ہیں اس میں یہ مسئلہ اس طرح نہیں رہے گا۔ خدا نخواستہ کوئی جو ہے بھیانک بدعت میں مبتلا ہو جائے، بہت اس سے بھی آگے چل کر کے خدا نخواستہ کوئی جو ہے مثلا شراب پینے لگ جائے، تو ہم یہ تھوڑے کہ شراب تو چھوڑتا نہیں، ہم جا کر 3 دن سلام مار دیں، یہ تو کوئی مطلب نہ ہوا۔ تو وہ گناہ جو ہے وہ اس کو جس کی وجہ سے ہم قطع تعلق کر رہے ہیں وہ اس کو اس سے کنارے ہو جائے اور چھوڑنے کا اعلان کرے کہ بھئی میں نے چھوڑ دیا۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وفي روايه ولا تنافسوا۔
اچھا صاحب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانیاں کرنے سے بچو. یہاں اصل تو لفظ میں نے ترجمہ بدگمانی کیا ہے، ورنہ تو صرف گمان کا لفظ ہے. ظن کہتے ہیں گمان کرنے کو، تو میں اگر خالی یہ ترجمہ کرتا تو بات سمجھ میں نہ آتی. تو مطلب یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے بے وجہ بھی برا خیال قائم کرنا یہ غلط ہے. ایک اور بات ہے، ایک ہے کہ بھائی کوئی بھی معاملہ ہے، اس معاملے میں اچھے اور برے، فائدے والے، نقصان والے مختلف پہلو ہیں. آج بات کچھ چیزیں، مثلا کوئی آدمی آ رہا ہے، تو اب ہم کو یہ خیال ہے کہ بھئی اس کا آنا کیوں ہے، یہ جو آنے والا آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم کو اس کا بھی امکان ہے کہ ہمارے لیے اس کا آنا نقصان دہ ہو، یہ بھی امکان ہے کوئی فائدے والی صورت ہو. میں ایک مثال میں دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نقصان والے پہلو جو ہیں آپ نکال دیں، دماغ سے کھرچ کر پھینک دیں، یہ مطلب نہیں. یہ تو احتیاط کے خلاف ہے. اگر کسی آدمی سے مثلا آپ کی کوئی دشمنی ہے اور وہ دشمن آ رہا ہے آپ کے پاس، تو آپ کو برائی کے پہلو جو ہیں وہ تو ذہن میں رکھنے چاہیے. تو احتیاط کے طور پر جو برے پہلو ہیں کسی بھی معاملے کے، ان کا ذہن میں آنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا وہ الگ چیز ہے. اور یہ بات جس سے روکی جا رہی وہ یہ کہ آپ یہ طے کر لیں نہیں صاحب یہ برائی کے واسطے ہے، یہ غلط ہے. تو میں اچھے پہلو کو ہٹا کر اور برے پہلو کی طرف آپ کا ذہن جانا اور اسی کو بیس بنا لینا یہ غلط ہے. اس سے روکا گیا ہے بدگمانی کرنے سے، کیونکہ اکذب الحدیث فرمایا کہ یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے، کیونکہ اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کی بیس نہیں ہے. تو ورنہ جھوٹ تو کہتے ہی اس کو کہ جس کی بیس نہ ہو، بے اصل بات ہو. تو یہ تو بے اصل بات ہے. تم نے کس بنیاد پر کسی سے بدگمانی کر لی ہے؟ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور کنسوئیاں لینا ہے کہ نہیں؟ معلوم کنسوئیاں یہ ہے. کنسوئیاں لینے کا مطلب ہے کہ صاحب کوئی آدمی بات کر رہا، اب جناب کان لگا دیا ادھر کو، کیا بات ہو رہی، یہ ہے کنسوئیاں لینا. اور وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. تو اس سے بھی روکا، یعنی مطلب یہ کہ چھپ چھپا کر کے کسی کے معاملات کو اس کی خبریں نکال کے لانا. وَلَا تَنَاجَسُوا، اور اسی طرح سے آپس میں بے تعلق ہونا اور ایسی صورت پیدا کرنا کہ جس سے کہ لوگوں میں وحشت پیدا ہو جائے، یہ غلط ہے. وحشت مت پھیلاؤ. وَلَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، اور اسی طرح سے حسد اور کینہ اور جلسی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض اور نفرت آپس میں یہ مت پیدا کرو. وَلَا تَدَابَرُوا، اور اسی طرح سے غیبت بیک بائٹنگ مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. تو یہ انسانوں کی کمیونٹی ہے، درندوں کی طرح مت بناؤ اسے کہ درندوں کی طرح سے بس ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا سہما ہوا ہے اور ہر وقت جو ہے چیخ پکار ہے، ہوگا آ رہی ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ جیسا آج کل ہم لوگوں کا تو یہ ہو گیا نا. اور اس کے لیے بہترین جگہ جو ہے مسجدیں، خوب وہاں جناب چڑی پتال ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، دنیا کے معاملات میں ایک نفسانیت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. نفسانیت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کو پیچھے دھکیل آگے بڑھ، وہ والی بات ہے. یہ ہے نفس پرستی. لیکن دین کے معاملے میں تو وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وہاں تو فرما دیا دین کے معاملے میں یہ تکلف نہیں ہوگا حضرت آپ سمجھ میں یہ نہیں. وہاں تو یہ کہ بھئی اگر آپ کو موقع مل رہا ہے کوئی اچھائی حاصل کرنے کا دین کے لحاظ سے، تو وہاں تو اس کو کیوں آپ لوز کریں گے، وہ کام تو خود کرنا ہی چاہیے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس
فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنذِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے ہر دوشنبے پیر کے دن اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ کھلتے ہیں جنت کے دروازے. تو اب جنت کے دروازے بے وجہ تھوڑی کھلیں گے، یہ تو نہیں کوئی ہوا پاس کی جا رہی اس واسطے نہیں، بلکہ یہ کہ اس سے بھی رحمت جو ہے وہ عام ہوتی ہے. تو چنانچہ ہر بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے ذرا بھی اس کی مغفرت ہوتی ہے. یہ ہے ان دروازوں کے کھلنے کا فائدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں 2 موقع خاص طور پر ایسے آتے ہیں سارے بندوں کی مغفرت ہو رہی مگر وہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. نمبر 1 اور مگر اس کی تو خیر مغفرت ہوگی ہی نہیں جو شرک جس نے ذرا بھی کیا ہوا ہے. مگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں کیا ہے؟ جھگڑا ہے، دشمنی ہے، بغض ہے. تو کیا ہوگا؟ فرمایا جائے گا ان دونوں کو مہلت دے دو تاکہ جو ہے ان میں صلح ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ ان کے مغفرت کے معاملے کو پینڈنگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگی کہ مغفرت نہیں ہوگی لیکن پینڈنگ میں ڈال دیں گے. کیا مطلب کہ صاحب یہ جب صلح کر لینے دو، ان کو مہلت دو، جب صلح ہو جائے گی ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. تو یہ بھی کتنا بڑا معاملہ ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوردو، اور یوں بھی توردو بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے اعمال جمع ہے چونکہ اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين یوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بینه وبین اخیہ شحناء فیقال اترکوا هذین حتى یفیئا. بات وہی ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے کہ لوگوں کے اعمال ہر جمعہ میں 2 مرتبہ، جمعہ سے مراد ہفتہ ہے چونکہ اسلام میں جمعہ جو ہے وہ آخری دن ہوتا ہے ہفتے کا، اس لیے 2 مرتبہ. وہ کون سے 2 دن ہیں؟ یوم الاثنین و یوم الخمیس، منڈے اور جو ہے تھرسڈے پیر کا دن اور جمعرات کا. تو ہر مومن بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بیچ میں بغض اور عناد ہے. تو کہا جائے گا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس سے برائی سے لوٹ جائیں، یعنی مطلب اس دشمنی سے لوٹ کر کے دوستی کر لیں. وعن ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. متفق علیہ. وزاد مسلم قالت ولم اسمعه تانی النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب الا في 3: الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وذكر حديث جابر ان الشيطان قد أيس. یہ تو فی باب الوصف. اچھا تھا. ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جھوٹا آدمی وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے بیچ میں صلح کرائے. کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مطلب یہ ہوا آگے چونکہ آ رہی بات کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 مسلمان میں 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے تو اب اگر یہ آدمی جا کر کے نیکی کے جذبے سے کہ ان میں آپس میں صلح ہو جائے، ان کی دشمنی ختم ہو جائے، یہ ایک دوسرے سے جڑ جائیں، اگر اس کو جا کر جھوٹ بھی بول کر کے ان میں صلح کرانی پڑے یہ بھی جھوٹا نہیں. یہ ایسے موقع پر یہ برائی گوارا کر لی جائے گی اس اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے مطلب. اس لیے فرمایا کہ جھوٹا وہ آدمی نہیں جو لوگوں کے بیچ میں صلح کرائے اور بات اچھی کہے. اچھی کا مطلب یہ جس سے صلح ہو جائے. وینمی خیرن، اور یہ کہ وہ بھلائی کو پھیلانے والا، بڑھانے والا، گرو کرنے والا ہے، اس جذبے سے وہ کام کر رہا ہے. یہ تو ہوئی بخاری اور مسلم کی متفق روایت، لیکن مسلم نے اس میں جو اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے
کہ ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں کسی بھی معاملے کے اندر جھوٹ کی اجازت دیتے نہیں سنا سوائے 3 موقعوں کے. 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ کی اجازت دی ہے اگر ضرورت پڑے تو. ایک تو ہے جنگ. تو یہاں جھوٹ سے مراد دھوکہ ہے. دشمن کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جیسے مثلا آپ پیچھے ہٹنے لگے, سمجھا, اب پیچھے ہٹ رہے ہیں, کیوں ہٹ رہے ہیں, دشمن سمجھے گا بھاگ لیے تو, سمجھا, اور آپ نے ایک دم جو ہے پلٹ مار دی. جب وہ آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے تو ان کی صفیں ٹوٹ گئیں. ٹوٹی نہیں ٹوٹی ہیں, وہ جب بھاگنا شروع ہوئے آپ کے پیچھے ان کی صفیں ٹوٹ گئیں, بکھر گئے. وہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ بکھر چکے ہیں, ایک دم آپ نے پلٹ ماری, تو یہ دھوکہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اور دھوکہ جھوٹ ہے. تو جنگ کے اندر اس طرح کی صورت جائز ہوگی, اس واسطے کہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا الحرب الخدع, جنگ تو ہے ہی وہ دھوکے کے ساتھ. یعنی مطلب کیا ہوا کہ وہاں بالکل آمنے سامنے تو نہیں بات, وہاں اگر ایمانداری برتیں گے اس کے ساتھ تو کیسے ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں غلطیاں کریں اور اصول توڑیں, مگر جب میدان جنگ میں پہنچ گئے تو پھر اپنی گردنیں تھوڑے ان کے ہاتھوں میں دے دینی ہے. پھر تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کا بس چلے اپنے دشمن پر قابو پانا ہی ہوگا. جنگ میدان جنگ کے میں نے قید لگا رہا ہوں, میدان جنگ کی قید لگائی ہے. ہاں میں نے کہا میدان جنگ. اچھا صاحب. اور دوسرا ہے اصلاح بین الناس, لوگوں کے بیچ میں مصالحت. اور تیسری بات جو ہے وہ بڑی گڑبڑ کی ہے, اپنے مطلب کے واسطے مت استعمال کیجیے گا, سمجھا نہیں ہے, یہ بہت نازک بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بات اس لیے کہ اسے بہت غصہ چڑھا, بھاگی جا رہی ہے چھوڑ کے, اگر اس کے واسطے کچھ جھوٹ بولنا پڑ جائے, اسی طرح مرد جو ہے وہ آپے سے باہر ہو رہا, اگر کنٹرول نہ کیا وہ طلاق دے دے گا, یہ اٹھا کے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دے گا. اگر ایسی بات ہو, ایسے موقع پر بھی جھوٹ بول کر وقتی طور پر اور غصے کو ٹھنڈا کر دینا کوئی حرج نہیں, کیونکہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں مصالحت اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو شوہر اور بیوی کے میں صلح سے رہنا وہ کیوں پسند نہیں ہوگا. یہ ہے مطلب. تو اس لیے اب اس بات کو اپنے سارے اس چیزوں کے واسطے میں ساری کہاں گئی تھی, ذرا میں وہ فنا کے یہاں گئی تھی, ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بس حضرت زینب سے قطع تعلق کیا رکھا, کیونکہ یہاں تربیت کا مسئلہ تھا. ایک ایسا لفظ کیوں کہا ہے جس سے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا, یہ بداخلاقی ہے کہ صاحب ایک پہلے تھی یہودی اب تو آج تو مسلمان ہے, یہ کیسی بات ہوئی. ایسی طرح پکارنا کسی کو قرآن شریف میں خود منع کیا گیا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, منع کیا گیا کہ تم اس طرح کی تانے زنی کرنا جو ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے, ایک طرح کا تانا ہے. تو آپ اس پر کہ ام المومنین جو ہے ہو کر کے اگر ایسی حرکت کریں تو دوسری عورتوں کو کیا سبق دیں گے بھائی. تو اس تاکہ سمجھا جائے کہ معمولی بات نہیں, آپ نے 2 مہینے سے زیادہ قطع تعلق رکھا حضرت زینب سے. تو یہ بات جو ہے اگر تربیت کے سلسلے میں ہو کہ بیٹا جو ہے نالائقی کر رہا ہے, بیٹی نالائقی کر رہی ہے, اس کو سمجھایا گیا نہیں سمجھ میں آتا تو آخر بے تعلق ہو گئے, اور تو اب اس میں یہاں 2 روز 3 روز تھوڑی ہوگا. بیٹے نے اپنا راستہ نہیں صحیح کیا اور ابا جان فوراً 30 روز کہیں گے السلام علیکم, یہ تھوڑی ہوگا. اس لیے یہ جو ہے یہ عام حالات میں کہ آپس میں کوئی نا اتفاقی ہو تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. 3 دن کے اندر دنیاوی امور میں 3 دن میں ختم کر لو اپنا جھگڑا, اور جو پہل کرے گا اس کو ثواب ملے گا, اور جو اس کا رسپانس صحیح نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ کے رکھے, پھر جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑ کے رکھا اور اسی حالت میں مر گیا جہنم میں جائے گا. ایک مسلم معاشرہ جو ہے یہ تھوڑی کہ ایک کمو ادھر کو ایک کمو ادھر کو,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ جو ڈیولپ کیا تھا اور اس کے اسٹیبلشمنٹ تو ایسی ہوئی تھی کہ سگے بھائیوں میں بھی وہ محبت نہ ہو. یہی معاشرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ سمجھا جائے کہ مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے مگر ایک دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے معاشرہ اصل میں اسلامی. آج کل تو یہ حالت ہے کہ اگر کہیں بڑے مجمع میں جب جا کے دیکھ لیں ایک مسلمان وہاں بیٹھا تو ادھر کو منہ کر کے چلے جائیں, کوئی ہمیں یوں نہ کہے گا او مسلمان کی وجہ سے وہاں گیا, سمجھا, مسلمان کی وجہ سے وہاں گیا, منہ ادھر کر کے نکل جائیں گے تاکہ پتہ ہی نہ چلے. اتنی شرم آتی ہے ایک مسلمان کے ساتھ مسلمان کو ملنے میں, کیسی بات ہے. وعن ابی خراش السلمی انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حجر اخاہ سنتا فهو کسفک دمہ. ابو خراش سلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اپنے بھائی کو 1 سال چھوڑ کے رکھا وہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا ہے, قتل ہی کر دیا. تو قاتل جو ہے جو اس کا کیا درجہ ہوگا, یہ درجہ ایک انسان کا ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے قطع تعلق سال بھر تک رکھا, کیونکہ اس نے حد جو تھی 3 دن اس حد کو بھی پار کر دیا 1 سال قطع تعلق رکھ کر کے. تو یہ یوں کہ یہ جدائی کی تلوار سے اس نے کاٹا ہے اس کو, یہ ہے نا, یہ ہے قتل. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3 فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الحجرة. ابو ہریرہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ کے رکھے. 3 دن اگر گزر گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے ملاقات کرے اور اس کو سلام کہے. اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں بھی شریک ہو گئے اجر کے اندر. ترک جو تعلق تھا اس کو چھوڑنے پر اجر جو ملنا ہے مسلمانوں, اس کا معلوم ہوا کہ جو آپس کے تعلقات ٹوٹ گئے تھے ان کو جوڑنا جو ہے یہ اجر والی بات ہے. اس اجر میں دونوں شریک ہو گئے, اور اگر اس نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو پھر یہ گناہ گار ہوا, اور سلام کرنے والا جو ہے وہ ترک تعلق کے گناہ سے نکل گیا, اس لیے کہ اس نے تو سلام کر لیا. وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة قال قلنا بلى قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جو روزے اور صدقے اور نماز ان سب کے سے بھی بڑھ کر ان کا درجہ ہے. دیکھا آپ نے, تو راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ جھگڑے والوں کے بیچ میں اصلاح کر دینا, یعنی صلح کرا دینا, اور فرمایا کہ فساد ذات البین, بیچ میں فساد کسی کے ڈالنا, یہ جو ہے اس کو آپ نے فرمایا یہ تو بس مونڈنے والی بھی چیز ہے. مونڈنے والی کا مطلب کیا ہوا, یعنی جس طرح سے سر کے بال مونڈ دیتے ہیں تو بال کوئی نظر نہیں آتا. یہ جو فساد ہے خیر اور اچھائیاں مونڈ صاف کر دیتی بالکل معاشرے میں. یہ فساد جو ہے بیچ میں, جب کیوں اس واسطے کہ ایک دفعہ اگر تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی اور فساد برپا ہو گیا تو نہ تو جان سلامت, نہ مال سلامت, نہ عزت سلامت. اس جان اور مال اور جو ہے عزت کی اس خطرے کی صورت میں کیسی نماز, کس کا روزہ, کیسی زکوٰۃ, سمجھا ہے ان سارے اعمال میں کوئی جان,
بھائی نماز بھی جب ہوگی جب انسان کے ذہن سکون ہو اس کو، جبھی تو اس کی نماز بھی نماز ہوگی. ہر وقت اس کی جان کو خطرہ لگا ہوا ہے، اس کی عزت کو خطرہ لگا ہوا ہے، اس کے مال کو خطرہ لگا ہوا ہے، اس کی نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ کہاں سے اس کا صدقہ خیرات اور روزے میں وہ رونق آئے گی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اعمال امن کو چاہتے ہیں، پیس کو چاہتے ہیں، اور پیس غائب، اس لیے اس کو کہا مونڈنے والی مونڈ دیتی ہو. اور جو آپس میں صلح کرا دینا کہ جس سے کہ امن اور قائم ہو جائے، پیس قائم ہو جائے، ظاہر ہے کہ یہ اس لیے اچھا ہے کہ بھئی تبھی تو نماز روزہ زکوٰۃ ساری چیزیں صحیح چلیں گی. یہ ہے، اس لیے اس کو فضیلت والی بات کہی گئی، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وعن الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر پچھلے امتوں کی بیماریاں جو ہیں وہ گھس گئی ہیں. یہ ہے دبا، گھس گئی ہیں تمہارے اندر بیماریاں پچھلی امتوں کی، اور وہ کیا ہے؟ حسد اور بغض. یہ ہے، لوگ اس کو تو سمجھتے بھی نہیں نا، کچھ کوئی اس کا کیئر نہیں کرتے. ہاں ہے کیا ہے ساری چیزیں. آپ نے فرمایا بیماری ہیں حسد اور بغض، اور فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی ہے. میں یوں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈ دیتی ہیں، لیکن دین کو مونڈ ڈالتی ہیں. ہاں حسد اور بغض، بھائی حسد اور بغض رہے گا تو کون سا عمل صحیح ہو جائے گا دین کا؟ بالکل. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حسد سے بچ کے رہو، اس لیے کہ حسد اور جلسی جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. بس ہم ہی کر دیں، چھوڑتی تھوڑی لکڑی کو. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم وسوء ذات البین فإنها الحالقہ. اور انہی ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم لوگ آپس میں برائیاں جو ہیں ان سے بچ کر رہو، کیونکہ یہ آپس کی برائیاں جو ہیں یہ مونڈ ڈالنے والی ہے. وعن ابی سرمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ. ابی سرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو نقصان پہنچانے کے درپے ہو اللہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنے والا ہو اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کریں گے، اس پر مصیبت ڈال دیں گے. یہاں شاق کا مشقت یعنی جس کو سختیاں، دوسرے پر سختیاں مت کرو، دوسروں پر سختیاں کرو گے اللہ میاں تمہارے اوپر سختیاں کر دے گا. یہ ہے وعن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مکر به. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو ایک مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ کوئی مکر کرے، یعنی اس کو دھوکہ دینے والا کام کرے، چال چلے ایسی، تو وہ ملعون ہے. تو مسلمان ایک مومن کی قیمت اللہ کے نزدیک کتنی ہے اس سے معلوم ہو رہی ہے نہیں کہ نہ اس کو دھوکہ دو، نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولو، نہ اس سے قطع تعلق کر کے رکھو. یہ ایک مومن کی شان ہے اللہ کے نزدیک. وعن ابن عمر قال صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا
آپ نے فرمایا اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے تو مسلمان ہو گئے، ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا ابھی. سب کو آپ پکار کے کہہ رہے ہیں صحابہ ہیں، لیکن سختی ہے اس وقت کلام میں، کہ اس لیے کہ جب دل میں اگر ایمان اتر جائے تو پھر ہر عمل جو ہے اس کا صحیح ہونا چاہیے. کہ حضرت زینب نے دلا دیا یہودیہ کو، تو یہ ہے آر دلانا. پچھلے کسی عمل پر کوئی کسی سے غلطی ہو گئی، آج تک تم اسی کو غیرت دلائے چلے جا رہے ہو. کیا پتا میاں اس نے توبہ کر لی ہو. ہاں اگر یقین سے معلوم ہے کہ ابھی اس نے نہ تو توبہ مانگی نہ اپنی اصلاح کی تو بات صحیح ہے. لیکن یہ کہ جب ہم کو پتہ نہیں ہے کہ صاحب ایک دفعہ اس نے حرکت کی تھی پھر تو نہیں کی دوبارہ، کیا پتا اس نے اصلاح کر لی. جب اصلاح کر لی تو ہم کو کیا حق ہے اس بات کا کہ ہم اس کو آر دلائیں کسی بات کے اوپر. اور آپ نے فرمایا نہ تم ان کے رازوں کے پیچھے پڑو، کسی کی سیکرٹ معلوم کرنے کے چکر میں پڑنا یہ ولا تو نہ تم ان کے جو ہے رازوں کے پیچھے پڑو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے عیب کے پیچھے لگ جائیں گے. اور جب اللہ کسی کے عیب کے پیچھے لگ جائیں تو پھر اللہ تو اس کو رسوا کر کے چھوڑیں گے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. ساری دنیا میں شور مچوا دیں گے اللہ میاں فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، گھس جا تو اپنے گھر میں، اللہ اس کی ڈنک کا پیٹ دیں گے. وعن سعید بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من ارب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق. سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کون ہے سعید ابن زید؟ عشرہ مبشرہ میں ہے جی، ایسے کو تو نام یاد رکھنا چاہیے. عشرہ مبشرہ میں ہے نا سعید ابن زید، بہنوں ہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. ہاں وہی ہیں یہ سعید ابن زید. تو سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب سے بڑھ کر سود کیا ہے؟ سود ہے سب سے بڑا سود کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرنا ناحق، سب سے بڑا سود. کیونکہ سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں کہ بھائی میں نے $100 دیے، میں کہتا ہوں 120 دو، یہ 20 کہاں کے لے رہا ہے، اس کا تو حق نہیں. اسی طرح سے کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنے کا حق نہیں ہے کہ صاحب تم اس کے جو ہے ڈنکے پیٹتے چلے جا رہے ہو، اس کو رسوا کر رہے ہو، کیا حق ہے تم کو اس کا؟ تو جیسے وہ $100 کے اوپر $20 لینے کا حق نہیں، ایسے کسی مسلمان کی بے عزتی کو کا ڈھنڈورا پیٹنا جو ہے اس کا بھی تم کو حق نہیں تھا. اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑھ کر سود جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ اس کا جیسا سود کا گناہ ہے تو یہ اتنا ہی بھیانک گناہ یہ بھی ہے. ناحق اس لیے فرما دیا کہ اگر واقعی کوئی اس سے فائدہ ہوتا ہو تو پھر ایک کسی کی برائی کو کسی جگہ بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کہ صاحب کہیں رشتہ منگنے کی بات ہے، انہوں نے کہا پھنس جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر بیٹھ کے یہ اپنا روتے رہیں گے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی بات اپنے علم میں ہے جو ان کے علم میں نہیں ہے تو بھلائی کے لیے ان کو بتا دیں نا، اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو فتنے سے بچانے کے بعد، یہ حق ہوگا، نہ حق نہیں. اسی طرح سے کسی کی تربیت کا معاملہ ہو تو کسی کی کوئی غلطی ایسی دیکھی کہ اگر وہ اسی طرح سے اس کو وہ کرتا رہا تو بگڑ جائے گا، پھر اس کو راستے پہ آنا مشکل ہوگا. تو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے اس کو اگر بتا دیا جائے تو یہ چونکہ نیت بخیر ہے یہ ناحق نہیں ہوگا. ناحق کا مطلب یہی ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کرنا.
وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض بي ربي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا رب مجھے اوپر لے کے چلا تھا، کہاں؟ معراج میں، معراج سے، تو میرا گزر ایک قوم پہ ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، کھرچنا یہ ہے. تو میں نے کہا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. ابھی لوگوں کا گوشت کیسے کھائیں گے؟ چغلیاں، غیبت، بیک بائٹنگ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی کیا مطلب ان کو بے عزت کرنے میں لگے رہتے تھے. تو یہ آج جو ہے، کیونکہ اچھا گمان، اچھا خیال جو ہے یہ حسن عبادت سے ہے، یعنی اچھی عبادت سے ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں اچھائی گمان میں اچھائی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اچھے گمان سے پیدا ہوتی ہے. یوں کہیں عبادت میں اچھائی اچھے گمان سے پیدا ہوتی ہے. اچھا گمان کا مطلب کیا ہے؟ گمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں مثلا آپ کو کے تعلق سے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے تعلق سے میرے دماغ میں جب بھی کوئی بات آئے تو اچھی ہی آئے، پازیٹیو آئے، یہ حسن ظن کہلاتا ہے. آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو میں یہ نہ دیکھوں آپ اس کو جو ہے اس کے خلاف کوئی چال چلنے کو دیکھ رہے ہیں، یہ نیگیٹو ہے. تو کسی کی طرف سے اچھا گمان کرنا حسن ظن. یہاں بتایا گیا کہ یہ عبادت کی اچھائی جو ہے اس سے پیدا ہوتی ہے. تو اسی واسطے محدثین یہاں شرح کرنے والے کہتے ہیں کہ ترکیب جو ہے یہ الٹی ہے. ترکیب تو یوں بنتی حسن العبادتی من حسن ظن، یوں ہوتی تو بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی. تو آپ نے جو ہے ترتیب بدل دی اس کو. تو عبادت میں اچھائی اور خوبی پیدا ہوتی ہے حسن ظن سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالی کے تعلق سے گمان اچھا ہوگا تو عبادت میں دل لگے گا. اگر یہ خیال ہو کہ اللہ جو ہیں وہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، وہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، تو وہ عبادتوں کو قبول کرنے والے ہیں، اگر یہ خیال رکھیں گے تو اب عبادت کے اندر آدمی کو کچھ یہ بھی ہوگا کہ میری عبادت کر رہا ہوں تو آخر اس کا کچھ اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور اگر اس کے برخلاف ہو وہ تو بخشتا ہی نہیں، وہ تو جابر ہے، وہ تو قاہر ہے، وہ تو جناب ترازو لے کے بیٹھا ہوا ہے، جہاں ذرا فرق آیا اس نے جناب اٹھا کے پھینک دیا، تو کہاں سے عبادت میں دل لگے گا ابھی صورت میں. تو اس لیے اسی واسطے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا انا عند ظن عبدی بھی، یہ حدیث قدسی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. یعنی جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، میں بھی تو پھر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا. تم میرے ساتھ بدگمان ہو کر کے میں چاہوں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں. اس لیے اس کے یہ معنی نہ ہو. شرح کرنے والے حدیث کو وہی بات بھی کہتے ہیں کہ ہرگز اس کے معنی یہ نہ لو اچھا اللہ میں تو رحمان رحیم ہے، پھر کیا ضرورت ہے میاں مصیبت اٹھانے کی، چلو چھوڑو سو جاؤ. یہ غلط مطلب ہوگا. بلکہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ہمیں اس لیے عبادت کرنی ہے کہ اللہ تو عبادتوں کو قبول کرنے والے ہیں. چھوٹا سا بھی عمل ہو تو اللہ مہربانی فرما کر قبول فرمائیں گے، لیکن یہ مہربانی کے معنی نہیں ہوتا کہ عمل ہی نہ کرو، معطل ہو کے بیٹھ جاؤ. اس لیے یہاں حسن ظن جب رکھا جائے، اور جب حسن ظن کی عادت ہو جاتی، اللہ سے حسن ظن، اللہ کے بندوں سے حسن ظن، تو بھئی اللہ کے بندوں سے بھی حسن ظن کرو گے تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ عبادت کے جو اثرات انسان کے فطرت پر اور اس کے مزاج پر پڑنے چاہیے کہ عبادت کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی مہربان بن جائے.
تو پھر وہ بات اس سے خود بخود حاصل ہو جائے گی، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان کرتا رہے گا. وعن عائشة قالت اعتل بعير لصفية وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب اعطيها بعيرا فقالت انا اعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعد سفر. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. علت کوئی بھی چیز، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی اس میں بیماری ہو تو اس کو اسی واسطے علت سے علیل کو کہے میں بیمار ہوں، اس کے مریض ہوں، یوں بھی کہا جا سکتا ہے علیل ہوں. تو وعند زینب، دوسری جو ام المومنین تھی حضرت زینب، ان کے پاس ایک فالتو میں ایک سواری تھی. فالتو، فضل کا مطلب ہے زائد، ایڈیشنل. ان کے پاس ایک فالتو سواری تھی. ظہر کہتے ہیں کمر کو، مطلب کمر پہ تو بیٹھیں گے نا، اس لیے ظہر سے مراد سواری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا کہ ایک اونٹ ان کو دے دو، سر صفیہ کو، جن کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، وہ ان کو سواری چاہیے تو ایک اونٹ ان کو دے دو. تو حضرت زینب نے کہا میں اس یہودیہ کو دوں. بس یہ تھی وہ بات. حضرت زینب کے زبان سے یہ بات نکلی کیونکہ حضرت صفیہ پہلے تو یہودیہ تھیں، کیونکہ غزوہ خیبر میں یہ آئی ہیں. تو یہ بات ہوئی کہ جو انہوں نے یہ لفظ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور حضرت زینب کو ذی الحج اور محرم اور سفر کا کچھ حصہ ان کو چھوڑے رکھا. یہ ہے قطع تعلق. اتنی ناگواری آپ کو ہوئی تو اس سے، کیونکہ یہ لفظ کیوں کہا؟ جب مسلمان ہو گئی، اب کوئی بھی لفظ کسی کے لیے تکلیف دے یا اس کے واسطے کہ بطور عیب کے اگر کوئی بات اس کے تعلق سے کہی جائے تو یہ غلط ہے. قرآن شریف میں اس سے منع کیا گیا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایک شخص اگر مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، اس کے بعد اس سے زیادہ برا نام اس کے لیے کیا ہوگا کہ پچھلے جو فسق اور فجور تھے اس کے ریفرنس میں آپ اس کو پکاریں اور بلائیں. سمجھ میں آیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے ہوا جیسے کوئی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا اور صاحب وہ اب توبہ کر لی، قضا نمازیں بھی کر رہے ہیں، پابندی بھی ہو گئی نماز کی، کہنے لگے جناب آج دیکھیں اب بڑے 30 مارکہ ہو گئے نا، کتنی نمازیں کھائے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے حق ہے کسی کو کہنے کا؟ تو یہ جو ہے یہاں یہ صورت تھی. یہودیت تھی. آج تم عیب ان کا گنانے بیٹھی ہو جبکہ وہ مسلمان ہیں. اس پر غصے ہوئے تو آپ نے یہاں تقریباً 2 مہینے سے زیادہ، 2.5 مہینے یا 2.25 مہینے جو بھی ہے آپ نے قطع تعلق رکھا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو یہ باب جو چل رہا تھا جس میں یہ حدیثیں بھی آئیں کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھا جائے، وہاں میں نے بتلایا تھا کہ یہ دنیاوی معاملات میں یہ بات ہوگی کہ اگر کسی وجہ سے اپنے آپس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی، قطع تعلق ہو گیا، اور اس کے بعد نہیں 3 دن سے زیادہ مت ناراض رہو ایک دوسرے سے. لیکن مسئلہ جہاں ہو اخلاقیات کا اور کسی کی تعلیم اور تربیت کا، اس میں پھر یہ اصول نہیں کام دے گا، بلکہ یہ کہ یہ بات اچھی طرح صاف ہو جائے ان کے اوپر اور اچھی طرح سے کسائی ہو جائے کہ بھائی یہ جو میں نے حرکت کی ہے یہ اتنی بھیانک ہے. سمجھا کہ جناب جس پر ان کو اتنا غضبناک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے میں آ جانا کس کو جو ہے پریشان نہیں کرے گا؟ ازواج مطہرات بھی کانپ جاتی تھی. تو حضرت زینب پھر یہی ہوا کہ حضرت زینب نے پھر کبھی دوبارہ پلٹ کر تو ایسی حرکت نہ کی. ایک دفعہ کسائی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ایک تو یہ مسئلہ. دوسری بات یہ کہ خلاف شریعت باتوں میں یہ نظر انداز کرنے والی پالیسی جو ہے یہ غلط ہے. آج ہم لوگوں کا حال، واقعی ہم لوگوں کی حالت یہ کہ صاحب اگر میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھئی اللہ معاف فرمائے، کھانے میں اگر نمک کہیں کم اور زیادہ ہو جائے تو پھر دیکھو غصہ، سمجھ میں آیا، پورا دن منہ پھولا رہے گا. اس وقت بیگم صاحب کی مزاج کا کوئی خیال نہیں آتا کہ صاحب یہ، لیکن اگر دین کا معاملہ ہو 4-5 نمازیں نہیں 5,000 نمازیں کھا جاؤ، کوئی پریشانی نہیں.
آپس کے تعلقات بالکل صحیح ہے. تو میں اس پہ اگر کہیے کہ میں کیا ارے صاحب دین ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے تو یہ بات جو ہے یہ اصل میں دین کی بے قدری ہونے کی. بے قدر ہے دین. ایک کھانے میں نمک کے برابر بھی ہماری نظر میں اگر دین نہ ہو تو پھر وہی تو ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا کہ صاحب کھانے پینے کے معاملے میں تو کبھی غصہ ہوتے نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا کہ صاحب ایسا کھانا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے اور یہ گھر سے کیا بھیجا گیا ہے, اور یہ کبھی نہیں غصے ہوئے. اگر غصہ ہے تو یہ اخلاقی اور دینی معاملات کے اندر ہے, اور اس میں اتنا غصہ آپ کا ہے. بات یہی ہے. اچھا سا الفصل الثالث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى عیسی بن مریم رجلا يسرق فقال له عیسی سرقت قال كلا والذی لا الہ الا هو فقال عیسی آمنت باللہ وکذبت نفسی. واقعی عجیب بات ہے, یہ انبیاء بھی کیسے ہوتے تھے. اللہ اکبر. چونکہ یہ حسن ظن کی بات آئی ہے, دوسرے سے حسن ظن رکھنا, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا چوری کی. تو عیسیٰ نے آنکھ سے دیکھ رہا ہے وہ چوری کر رہا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں, قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. قسم کھا لی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں اپنے نفس کو جھٹلاتا ہوں. میری آنکھ جھوٹی ہے مگر جب اس نے اللہ کا نام لے لیا تو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. دیکھا کتنی بڑی بات ہے. اب اس کو کیا کہیں گے آج کے اس عقلی دور کے اندر, تو کہیں ارے دیوانے پن کی باتیں نہیں. وہی آنکھ سے دیکھا اب کیا رہ گیا. لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ آنکھ دھوکہ کھا سکتی, مگر جب اللہ کا نام آ گیا تو اس کا پھر احترام کا تقاضا کیا ہے. یہ کہتا ہے قسم اللہ کی. علماء یہ کہتے ہیں اس کے بعد اب تم رک جاؤ. اگر کہتا ہے کوئی قسم اللہ کی, رک جاؤ, بس بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ اب جھوٹی قسم کھائے گا وہ بھگتے گا. لیکن اب تم اس پر جو ہے اگر تم بھروسہ نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی پھر اللہ کے نام کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا چاہتے ہو. یہ مت قسم کھلواؤ. اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے, یہ جھوٹی قسم بھی کھا لے گا, مت قسم کھلوائیے اسے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں, لیکن جب قسم کھا لی اس نے اب آپ رک جائیں. اس لیے کہ اللہ کے نام بیچ میں آ گیا, اس کا احترام جو ہے ایک تو کرے کم سے کم. وہ نہیں کر رہا ہے بالفرض تو آپ تو کریں. یہ علماء اسی لیے بات کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام کا ادب اور احترام کتنا کیا کہ میرا نفس جھوٹا مگر میں اللہ پر ایمان لایا. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان يكون كفرا وكاد الحسد ان يغلب القدر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ فقر و فاقہ کیا ہے. بھوکا رہنا, فقر و فاقے, یہ تو آدمی کو قریب ہے کہ کفر تک پہنچا دے. جب پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہو اور بھوک اور پیاس ستا رہی ہو تو کہاں کا عقیدہ, کہاں کا ایمان پھر رہتا ہے. کتنے ہوں گے جو وہیں اس پر ثبات قدمی دکھلائیں گے. تو یہ فقر بہت تکلیف کی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی لوگوں کو ایسے محتاج اور غریب جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے ان کی دیکھ ریکھ کرنا نہایت ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ اسی طرح بے یار و مددگار رہے اور ان کا فقر اور تنگی میں رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کفر میں مبتلا ہو جائیں اور تم تو اپنا آرام سے بیٹھے کھا پی رہے ہو. کون ذمہ دار ہوگا آخر اس کا؟ تو دیکھ ریکھ کرنی چاہیے. فقر جو ہے بری چیز ہے. وقاد الحسد, اور فرمایا حسد جو ہے وہ قریب کے ساتھ وہ قدر پر غالب آ جائے. کیا مطلب؟ حسد اور جلسی جو ہے نا وہ اس کے نقصانات ہیں. ایک آدمی کسی سے جلتا ہے تو اب جلنے کا نقصان کس کو پہنچے گا؟ معلوم ہوا کہ جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں اس جلسی کے نتیجے میں آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں. یہ ہے کیونکہ اصل میں جلس کہتے کس کو ہیں؟ یہ پہلے تو یہ ذہن میں رہے.
جلسی اس کو نہیں کہتے اللہ میاں دیکھو کہ اللہ آپ نے اس کو نعمت دی کاش مجھے، اس کو جلسی نہیں کہتے. جلسی اس کو کہتے ہیں مجھے ملے نہ ملے مگر اس کو نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے. یہ ہے اصل جلسی، حسد. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر کسی پر مہربانی فرمائی ہے تو تم یہ تو کہہ سکتے ہو اللہ مجھے بھی اپنی مہربانی دے دے، مگر یہ کہ تم کو کیا حق ہے اللہ اس سے اپنی مہربانی چھین لے؟ یہ کہاں سے حق ہے؟ ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی دعا مانگتے سنا، اے اللہ بس مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بھیج دیا اور کسی کو نہیں. انہوں نے کہا اور کسی کو نہیں. ہاں بس وہ آپ سے محبت زیادہ. اب بیچارہ گاؤں کا آدمی سمجھ میں آیا، اس نے سوچا بس میں اور یہ دونوں جو ہیں ٹھیک رہے گا نا. ہاں تو آپ نے فرمایا یہ کیا تک نہیں کرتے. اس لیے جو ہے یہ حسد قدر پر غالب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی تقدیر بدل دے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کے لیے ایک چیز مقدر فرمائی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر غضبناک ہو کر کے اس کو اس نعمت سے محروم کر دے. حسد بہت بری چیز ہے. وعن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتذر الى اخیہ فلم یعذرہ ولم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مکس. جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے کوئی معذرت چاہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھئی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ صاحب میں آپ کے پاس آنے کا میرا ایک پروگرام تھا، میں نے کہا تھا کہ میں فلاں وقت آپ کے پاس آؤں گا، نہیں آ سکا، لیٹ ہو گیا. میں نے جا کر بتایا کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میرے ساتھ اس طرح کی بات ہو. نہیں آپ مانتے ہی. یہ ہے بات. ایک شخص جو ہے وہ معذرت کر رہا ہے اپنے بھائی کے پاس اور وہ اس کا عذر قبول نہیں کرتا. فرمایا کہ بھائی اس کے اوپر معلوم ہے کیا ہوگا؟ جو عذر قبول نہیں کر رہا اس کی حالت تو ویسی ہوگی، اس کی خطا ایسی مانی جائے گی جیسے وہ ظالمانہ ٹیکس لینے والا ہوتا ہے. ظلمان وہ کہہ رہا کہ صاحب میرے یہاں تو اب کے اتنا یہ نقصان ہو گیا، میرا بٹا بیٹھ گیا، سب ہو گیا. انہوں نے کچھ بھی ہوتا رہا تمہارا ٹیکس اتنا تم میں لے کاٹوں گا. ارے بھائی کہاں سے دوں؟ میرے پاس نہیں ہے، ذرا مجھے ٹائم دے دو. نہیں میں ٹائم بھی نہیں دے سکتا، میں ابھی لوں گا. ارے بھائی کہاں سے دے گا میاں وہ؟ سمجھ میں آیا؟ اگر واقعی کسی آفت میں کوئی شخص مبتلا ہوا ہے، آپ تو پیپر لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کے ذمہ اتنا ٹیکس ہے، وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو وہ پروف دے رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، مجھے ٹائم دو. لیکن وہ نہیں کہتا نہیں ٹائم نہیں دوں گا. بڑا ظالم ہے. فرمایا جیسی حالت اس کی وہی حالت تو اس کی بھی ہے. کیوں عذر قبول نہیں کر رہا ہے اس کا؟ تو معلوم ہوا کہ ٹیکس ظلم سے لینا اللہ کو کسی طرح پسند نہیں ہے. باب الحذری والتأنی فی الامور. یہ اس باب کے اندر جو مسئلہ حدیثیں آ رہی ہیں وہ ہے معاملات میں آپ جس کو کہتے ہیں نا بردباری. کیا مطلب بردباری کا؟ مطلب یہ ہے کہ ذرا احتیاط، نرمی. یہ نہیں کہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ہر وقت ہر کام فوراً فٹ یہ نہ ہو. اطمینان ہو، سکون کے ساتھ کام کرنا، احتیاط کے ساتھ کام کرنا، یہ ہے نا. اس کو کیا کہیں گے بھائی؟ بردباری کو کیا کہتے ہیں؟ تحمل، بردباری، پیشن. چلے ہاں گریسفلی. یہ بات بہت قریب ہے یہ لفظ گریسفلی. الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. یہ احتیاط. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. کیا آپ سمجھے مطلب؟ سمجھ آئی نہیں آئی تھی؟
سمجھا؟ ایک سوراخ میں ایک دیکھا جو سوراخ دیکھا، نے کہا ہاں کیا ہے، ہاتھ ڈال دیا اس میں، وہاں تھا سانپ، اس نے ڈس لیا. سمجھا؟ عقل آنی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر اس سوراخ کے اندر دوبارہ ہاتھ نہ ڈالے. اب پھر دوبارہ ہاتھ ڈال کے دیکھنا چاہے کہ سانپ ہی تھا کہ کچھ اور تھا. احمق نہیں، پاگل کیوں صاحب؟ اب تو سمجھ میں آ گیا مسئلہ. مطلب یہ ہے کہ جہاں سے نقصان اور تکلیف دینے والی بات ہو، روحانی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے، سمجھا؟ کسی بھی لحاظ سے جو چیز غلط ہو، مسلمان کو پھر اس کا سیکنڈ ٹائم تجربہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ بات ہے مومن کو. وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس ان فیک لخصلتین. ہاں، لأشج عبد القیس ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات. چلیے صاحب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد القیس جو قبیلہ تھا اس میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اشج، تو اس لیے اشج عبد القیس یوں فرمایا. عبد القیس کا اشج جو ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو عادتیں تمہاری ایسی ہیں کہ جس کو اللہ دونوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا کیا؟ ایک تو الحلم، وہ جو گریسفلی جس کو کہتے ہیں، وہی بات، گریسفل ہونا تمہارا. حلم ہے، بردباری ہے، بہت ٹھنڈا سوچ کر، جناب ایسا نہیں کہ ایک دم بھبک جاتے ہو، بھبکنے والے نہیں ہو. ایک تو یہ بات تمہاری اندر جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. دوسری الانات، انات کا معنی آتے ہیں جس کو یوں کہیں گے کہ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ کوئی کام، یہ نہیں کہ جس کو کہتے ہیں چھچورا پن جانتے ہیں؟ ہاں، یہ چھچورا پنا نہ کرے، یہ ہے الانات. تو الحلم والانات، یہ دو خصلتیں تمہارے اندر جو ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں. چھچورا پن اچھا نہیں لگتا، کسی آدمی کا بھی بے حیثیت کر دیتا ہے. یہ ہے الانات، جس کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ بہت احتیاط کی بات ہے. لومیہ 12 ہو گئے بھائی، چلے. یہ اس کا یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، آخر تان وہاں جا کے ٹوٹتی کہ طلاق. یہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے سلیکشن میں انہوں نے کہا بھائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جتنے اللہ اکبر زیادہ ہو گئے اتنی اسی کو ووٹ دے دی. اب اس کے بعد جو ہے ووٹ دینے کے ایک ہفتے 10 روز 1 مہینے کے بعد پھر ٹانگیں کھینچنی شروع کرتے ہیں، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا. بھائی پہلے کیوں نہیں دیکھ لیا تھا اچھا آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جہاں سوچ بچار کرنا چاہیے وہاں جلد بازی، اور جہاں دین کے معاملات آتے ہیں وہاں بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ وہاں وہ کام کرنا چاہتے ہیں. وعن مصعب بن سعد نبی قال الاعمش لا اعلمه الا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال التؤدة في كل شيء خير الا في عمل الاخرة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مصعب بن سعد اپنے والد سے، اور چونکہ یہ جو ہیں والد سے روایت کر رہے ہیں تو اعمش جو راوی وہ کہتے ہیں کہ یہ سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نقل کیا. کیا آپ نے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ اور پورے غور و فکر کے ساتھ کسی کام میں یہ کوئی فیصلہ کرنا وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آخرت کے کاموں میں نہیں. الا فی عمل الاخرہ، آخرت کے دین کے کام جو بھی ہیں اس میں نہیں ہے یہ سارا اطمینان اور سکون سوچ بچار. اس میں تو حکم اللہ کا اس کے رسول کا کرنا چاہیے. وہ وعن عبداللہ بن سرجس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
الصمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. عبداللہ بن سرجس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق، اچھی عادت اور اطمینان اور سکون اور درمیانی راہ، نہ اونچ نہ نیچ، نہ یہ سائڈ نہ وہ سائڈ، بیچ کا راستہ ہو، یہ اقتصاد، اونچ نیچ سے بچ کر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ نبوت کا 24واں جز ہے، یعنی اگر 124 ہے نا، 24 کا ایک حصہ ہے نبوت، کیونکہ نبی کے اندر تو ساری خصلتیں اچھی تو ہوں گی، بری کہاں سے ہوگی کوئی نبی کے اندر؟ اس لیے خلق اچھا، اچھی عادت کا ہونا، سوچ بچار کا ہونا، درمیانی راستہ اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات اور اخلاق میں ہیں، تو اس کو 24واں حصہ کہا گیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہیں، تو نبوت سے اس کا تعلق ہوگا، لیکن یہ 24واں اور 25واں ہم نہیں جانتے۔ نبی نے فرما دیا، وہ اس کی تقسیم کیسے کر رہے ہیں، اس کو 24واں حصہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے علم سے متعلق ہے، نہ انہوں نے بتلایا کیا مطلب، نہ ہم بتلا سکتے ہیں کیا مطلب۔ یہ سب محدثین یہ بات کہہ رہے ہیں، لہذا ہم ایز اٹ از اس کو مانتے ہیں۔ 24واں حصہ آپ نے فرمایا، ہم بھی 24واں حصہ نقل کر رہے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے وہ نہیں پتا۔ ہاں یہ عادتیں جو ہیں، یہ باتیں، یہ بے شک نبی کی ہیں۔ وعن ابن عباس ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہدی الصالح والسمت الصالح، سمت اصل میں یوں کہیے کہ ظاہری اخلاق اور ہدی صالح باطنی اخلاق، یوں کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان، ہم سمت کا ترجمہ کریں گے برتاؤ، جو بہیویئر ہے، اور ہدی صالح کا مطلب ہوگا اس کے اخلاق، اچھے اخلاق اور اچھے معاملات اور درمیانی راہ، یہ نبوت کے 25 جزءوں میں کا ایک جز ہے۔ یہاں 25 فرمایا، وہاں 24۔ جب 24 کا مطلب نہیں کسی کو معلوم تو 25 کا مطلب کہاں سے معلوم ہوگا؟ وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانة۔ جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی کوئی بات کرے اور پھر بات کرنے والا وہ وہاں سے چل دے، اب یہ امانت بن گئی۔ جب تک وہ موجود ہے تب تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت والا خود ہی موجود ہے، لیکن جب وہ چلا گیا بات کر کے، اب جس سے بات کر گیا اس کے پاس امانت ہو گئی۔ لہذا یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی اپنا مال کسی کو دے جائے، جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے تب تک تو وہ خود ذمہ دار ہے، وہاں بیٹھا، لیکن جب وہ دے کر چلا گیا اب ذمہ داری ادھر آ گئی۔ اسی طرح سے باتوں کا بھی حال ہے کہ باتیں جو ہیں وہ امانت ہیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے بھی آ رہا ہوگا کہیں کو، اس لیے ہونا چاہیے اسی میں، المجالس بالامانہ کا ہے، ہاں آئی آ رہا المجالس۔ تو یہ جو باتیں ہیں جو مجلسوں کے اندر مشورے ہوتے ہیں وہ سب امانت ہے، لوگوں کو باہر نکل کے ادھر ادھر نہیں پھیلانا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی الہیثم ابن تیہان هل لك خادم؟ قال لا، قال فإذا أتانا سبي فاتنا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، فأتى أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، فقال يا نبي الله اختر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا۔
اچھا صاحب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم ابن تیہان سے فرمایا تمہارے پاس کوئی نوکر ہے، یعنی مطلب خدمت کرنے کے واسطے، گھر کا کام کاج کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئیں گے کہیں سے تو آنا ہمارے پاس، مطلب یہ ہم اس وقت تم کو کوئی خادم نوکر دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام آئے تو ابو الہیثم کو پتہ چلا وہ عالی ہے، اور کیونکہ آپ نے فرمایا تھا جب ہمارے پاس کوئی غلام آئیں گے تم ہمارے پاس آنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 ہیں، ان میں سے تم اپنے لیے کوئی سلیکٹ کر لو، اختر منہما۔ ابو الہیثم بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ ہی میرے لیے کوئی سلیکٹ کر دیجیے، جو بھی آپ دیں گے۔ آپ نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ پھر امانت والا ہوتا ہے، چونکہ مجھ سے مشورہ مانگا ہے، اب یہ امانت ہو گئی میرے پاس، لہذا امانت میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خیانت نہیں ہوگی پھر اب اس میں۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد اس کو لے لو کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، معلوم ہے یہ اچھا ہے۔ تو جب کوئی آدمی کسی سے مشورہ مانگے، مشورہ دینے والا اس میں اس کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس کے نزدیک دیانتداری کے ساتھ جو چیز بہتر ہو وہی پھر مشورہ دے، اس میں کچھ روک کر کے اور کچھ چھپا کر کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، غلط ہوگا یہ، کیونکہ یہ امانت کے خلاف ہے پھر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے لو، اور اس کے بعد آپ نے حکم یہ بھی دیا وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، کیا مطلب کہ اس کے معاملے میں اچھا سلوک کرنے کا میری طرف سے تم ہدایت، اچھے سلوک کرنے کی میری طرف سے ہدایت لے لو۔ کیا مطلب میری ہدایت تم سے یہ ہے کہ جب یہ اچھا غلام ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یہ آپ نے ان کو ہدایت دی۔ حدیث تو یہاں ختم ہو گئی۔ حدیث کا مقصد تو یہ تھا کہ مشورہ جس سے مانگا جائے وہ مشورہ دینے والے کی ذمہ داری کیا ہو جاتی، لیکن کہیں اور کسی کتاب میں یہ حدیث جو آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ لے کے غلام گھر پہنچے تو اپنی بیگم سے کہا بیگم یہ میں غلام مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور آپ نے یہ ہدایت دی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس لیے یہ بات یاد رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وہ بیگم بھی تو انہی کی بیگم تھی میاں۔ بیگم نے کہا کہ اچھا ایک کام سنو، اور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب ہدایت دے دی ہے کہیں